دوستو، پاکستانی فلموں کی سپر سٹار نشو کا اصل نام بلقیس ہے۔ ان کے والدین بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ان کی والدہ امتل کا تعلق دہلی سے تھا، جبکہ والد ناظر قریشی پٹیالہ کے رہنے والے تھے۔ بلقیس کا خاندان گجرات میں رہائش پذیر تھا اور بلقیس یعنی نشو گجرات میں ہی پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گجرات کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سے حاصل کی۔ 9ویں کلاس کی ٹیچر رضیہ بخاری کو بلقیس میں اداکاری کی خوداعتماد صلاحیت اور چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے خصوصی طور پر متوجہ کیا اور وہ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے خصوصی توجہ دینے لگی۔ بلقیس 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ بلقیس ان سب میں بڑی تھی۔ بلقیس کے والدین کی بہت خواہش تھی کہ ان کی بیٹی فلمی ہیروئن بنے۔ اس مقصد کے لیے والد ناظر قریشی اور والدہ امتل بلقیس نے ان کے چھوٹے بھائی خالد اور چھوٹی بہن شاہدہ کو لے کر لاہور منتقل ہوئے اور بلقیس کو فلمی ہیروئن بنانے کے لیے فلم اسٹوڈیو کے چکر لگانے شروع کیے۔ قسمت نے یاوری کی اور ناظر قریشی کی کوششیں رنگ لائی اور معروف فلم ساز و ہدایت کار اقبال شہزاد نے نشو کے فلمی نام سے بلقیس کو اپنی فلم بازی میں بطور ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ فلم 3 اپریل 1970 میں نمائش پذیر ہوئی، جو ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد ہدایت کار ریاض شاہد کی فلم یہ امن کی ہیروئن بنی، لیکن یہ فلم سنسر کی بے جا مداخلت کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئی۔ یہ فلم آزادی کشمیر کے پس منظر میں بنائی گئی تھی، جس پر ریاض شاہد اتنے بد دل ہوئے کہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ نشو کی فلم یہ امن 20 نومبر 1971 کو نمائش پذیر ہوئی، لیکن نشو کو ہدایت کار اور فلم سازوں نے اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان میں ایک بہترین ہیروئن کی تمام تر خوبی اور صلاحیتیں موجود ہیں۔ 23 فروری 1973 کو ہدایت کار اقبال اختر کی فلم نادان نمائش کے لیے پیش کی گئی، جو سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم نے گولڈن جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ اس فلم کے ہیرو اداکار ندیم تھے، جبکہ اس برس 31 اگست 1973 کو ہدایت کار اور اداکار سید کمال کی اردو فلم انسان اور گدھا نمائش پذیر ہوئی، جو کامیاب رہی۔ 28 اکتوبر 1973 کو فلم ساز و ہدایت کار اور کامیڈین رنگیلا نے اردو فلم کبڑا عاشق بنائی، جو ناکامی سے دوچار ہوئی، لیکن اس سے پہلے 1970 میں وہ اپنی بلاک بسٹر فلم رنگیلا میں نشو کو مرکزی کردار میں کاسٹ کر چکے تھے۔ 22 فروری 1974 کو اداکار ندیم کی فلم مٹی کے پتلے، جس کے ہدایت کار احتشام تھے، اداکار ندیم کے سسر، جنہوں نے اداکار ندیم کو پہلی اردو فلم چکوری میں متعارف کرایا تھا، بدقسمتی سے یہ فلم بھی ناکامی کا شکار ہوئی۔ 14 جون 1974 کو ہدایت کار اقبال اختر کی فلم پردہ نہ اٹھاؤ۔ 29 نومبر 1974 کو ہدایت کار حسن طارق کی فلم بہشت۔ 13 جون 1975 کو ہدایت کار ظفر شباب کی فلم شکوہ نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ یہ تمام فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کے علاوہ صورت اور سیرت، جٹ کڑیا تو ڈردا اور آج دیا کڑیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اسی طرح صحرے کے پھول، جال، آر پار، فرض، تیرا غم رہے سلامت، ملاقات، دلہن رانی، گمراہ، نیلام، اتھرا، بکرے موتی، روشنی، معاشرہ، پروفیسر، نیک پروین، نیکی بدی، حیوان، سوسائٹی گرل، زبیدہ، راستے کا پتھر، دھڑکن، بدتمیز، آمنا سامنا، گورا کالا، دل کے داغ، آدمی، محمد بن قاسم، آنسو اور قدرت جیسی تقریباً 60 فلموں میں بطور ہیروئن نشو نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اداکارہ نشو کی ذاتی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز آئے۔ وہ سچے جذبوں پر یقین رکھنے اور عمل پیرا رہنے والی نرم دل، نازک احساسات اور جذبات رکھنے والی اعلیٰ درجے کی اداکارہ تھی۔ انہوں نے ہمیشہ دنیاوی فوائد کو نظر انداز کر کے
دلی جذبات و احساسات کا احترام کیا جس کی انہیں باری قیمت ادا کرنا پڑی، لیکن انہوں نے کبھی اس پر افسوس یا شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ نشو دماغ کی نسبت دل کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے والی اداکارہ تھی۔ بقول معروف اداکار یوسف خان اور سینئر صحافی، مکالمہ نگار، ہدایتکار اور فلم ساز علی سفیان آفاقی، نشو کی کامیابی کا سب سے زیادہ فائدہ ان کے والد ناظر قریشی مرحوم نے اٹھایا۔ وہ فلموں کا معاوضہ اور فلموں کا معاہدہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے۔ فلم نادان کی کامیابی نے نشو کے لیے فلموں کی لائن لگا دی۔ انہوں نے سب سے پہلے ریواز گارڈن میں کینال کا پلاٹ خریدا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت عمارت کھڑی کر دی۔ پھر نشو کے لیے کار بھی خریدی۔ وہ سائے کی طرح نشو کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ نشو کے عروج کا زمانہ تھا۔ کئی بزنس مین، فلم ساز اور صف اول کے ہیرو ان سے شادی کے خواہشمند تھے، جبکہ ان کے والدین چاہتے تھے کہ اول تو نشو شادی ہی نہ کرے اور زیادہ سے زیادہ روپیہ کمائے۔ اگر شادی کرے تو ایسی مالدار شخصیت سے کرے جس کے بعد اسے فلموں میں کام کرنے کی حاجت نہ رہے۔ لیکن نشو نے والدین کی مرضی اور خواہش کے برعکس گجرات کے رہنے والے انعام ربانی سے شادی کر لی، جس کی پاداش میں نشو کو اپنی کوٹھی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ انعام ربانی شادی کی بعد نشو کے ساتھ ان کی کوٹھی میں رہنے لگے۔ یہ بات نشو کے والدین کو سخت ناگوار گزری، لیکن نشو دل و جان سے انعام ربانی پر فریفتہ تھی۔ انعام ربانی نے نشو سے کہا کہ وہ اسے فلموں میں بطور ہیرو کاسٹ کرائے۔ نشو اپنے من کے دیوتا کی اس فرمائش پر بھی خوشدلی سے عمل پیرا رہنے لگی۔ فلم ساز کوئی بے وقوف نہیں جو نشو کی بات مان لیتے۔ انہوں نے نشو کو بھی اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا بند کر دیا۔ اس دوران وہ ماں بننے کے عمل سے گزرنے لگی۔ فلموں میں کام ملنا بند ہو گیا۔ اس دوران نشو نے مدیحہ کو جنم دیا، جو بعد میں صاحبہ کے نام سے فلموں میں کام کرنے لگی۔ ناظر قریشی نے جب آمدن بند ہوتے دیکھی تو انعام ربانی کے خلاف محاذ قائم کر لیا، جس کے نتیجے میں نشو انعام ربانی کے گھر منتقل ہو گئی۔ بعد از میاں بیوی میں بھی تلخیاں پیدا ہوئی اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ انعام ربانی نشو اور اپنی بیٹی کو بیچ منجدار میں چھوڑ کر لندن سدھار گیا۔ نشو حیران و پریشان رہ گئی۔ اسی اثناء میں مشہور شاعر تسلیم فاضلی نشو پر خصوصی توجہ دینے لگے۔ نشو کو کسی غم گسار کی ضرورت تھی۔ یہ ہمدردی آخر شادی کی شکل اختیار کر گئی۔ تسلیم فاضلی نے انصاف اور قانون، شمع، شبانہ، دامن اور چنگاری، طلاق، آبشار، آئینہ اور بندش جیسی فلموں کے سدا بہار گیت لکھے تھے۔ بالخصوص فلم انصاف اور قانون کا گیت 100 برس کی زندگی میں ایک پل، مہدی حسن کی پرسوز آواز نے اس گیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تسلیم فاضلی کے عروج کا دور تھا۔ وہ نشو کو لے کر کراچی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں نشو کی زبردست مخالفت رہی۔ شادی کے 1 برس بعد وہ تسلیم فاضلی کی بیٹی عائشہ کی ماں بن گئی۔ فلمی دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئی۔ تسلیم فاضلی دل کے مریض تھے۔ 17 اگست 1982 کو ان پر دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ صرف 32 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نشو دوبارہ لاہور واپس آ گئی تو فلموں میں سائیڈ رول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس دوران نشو نے الحمراء آرٹس کونسل کے ڈراموں میں کام کرنا بھی شروع کیا۔ وہ آج بھی جاذب نظر ہے۔ پھر ماضی کی کئی سپر ہٹ فلموں کی ہیروئن تھی۔ عوام انہیں سٹیج پر دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگی۔ نشو نے ہمت نہیں ہاری۔ بیٹی مدیحہ یعنی صاحبہ کو بھی اسکول میں داخل کرایا۔ اس دوران انعام ربانی لندن سے لاہور آیا اور اس نے نشو سے رابطہ کیا اور اپنی بیٹی مدیحہ یعنی صاحبہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نشو سادہ دل خاتون تھی، انہوں نے اجازت دے دی۔ انعام ربانی بیٹی سے ملا اور نشو سے بھی رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ نشو نے انعام ربانی سے 2 مرتبہ شادی کی اور 2 مرتبہ اس سے طلاق حاصل کی۔ پھر ان کی زندگی میں 1985 کے آغاز میں ڈسٹرکٹ کونسل بہاول نگر کے کونسلر جمال پاشا داخل ہو گئے۔
انہوں نے جولائی 1985 میں شادی کر لی۔ شادی کے ایک برس بعد جمال پاشا اور نشو ایک بیٹے حمزہ کے والدین بن گئے۔ حمزہ نے ہدایت کار شمیم آرے کی فلم منڈا بگلا جائے میں بطور چائلڈ سٹار کام کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد نشو اور جمال پاشا کے جھگڑے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 1995 میں تو اخبارات میں ان کی طلاق کی خبریں بھی شائع ہوئی، لیکن پھر دونوں کے خیرخواہوں نے صلح صفائی کرا دی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی شوہر نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ یہ ذمہ داری بھی نشو نے ہی نبھائی اور اپنی دونوں بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کو احسن طریقے سے نبھایا۔ ان کی اداکارہ بیٹی صاحبہ کی شادی اداکار جان ریمبو افضل خان سے ہوئی اور تسلیم فاضلی سے ہونے والی بیٹی عائشہ کی شادی اداکارہ فردوس کے بیٹے سے ہوئی۔ صاحبہ کو پہلی مرتبہ ہدایت کار ظہور حسین گیلانی نے اپنی فلم سوداگر میں کاسٹ کیا، جو 2 جون 1993 کو ریلیز ہوئی۔ یہ ناکام رہی، جبکہ ہدایت کار سعید رانا کی فلم ہیرو ریمبو کی پہلی فلم تھی، لیکن صاحبہ کی ریمبو سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ فلم سپر ہٹ رہی۔ اس طرح ریمبو کی صاحبہ کے ساتھ فلمی جوڑی بن گئی، جو بعد میں حقیقی زندگی میں بھی جوڑی بن گئی۔ نشو آج بھی ایک متحرک فنکارہ ہے۔ ان کے دور کی متعدد نام اور فلمی اداکارائیں گوشہ گمنامی میں ہے، جبکہ نشو فلم نہ صحیح ٹی وی کے کسی نہ کسی شو میں ضرور نظر آتی ہے، کبھی ہوسٹ کبھی مہمان۔ وہ محنت، ہمت اور ضبط کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ان کا چہرہ غور سے دیکھے تو اس میں پنہاں دکھ آسانی سے محسوس کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ نشو نے عزت و وقار سے زندگی گزاری ہے اور یہ وہ چیز ہے جس پر انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔